پی آئی اے پر یورپ کی فضائیں کھل گئیں۔ یورپی یونین نے 4 سال بعد پی آئی اے پروازوں پر سے پابندی ہٹا لی۔ آئندہ 2 ہفتے میں پی آئی اے کی پروازیں پیرس کے لیے اڑیں گی۔ پی آئی اے یورپ کے لیے بوئنگ 777 طیارے آپریٹ کرے گی۔ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے بھی فلائٹ آپریشن کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف سمیت انتظامیہ کو مبارکباد۔ کہا پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی ساکھ مستحکم ہوگی۔ یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہوائی سفر میں آسانی پیدا ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی نجکاری میں آسانی ہوگی۔ امید ہے پی آئی اے پر برطانیہ اور دیگر ملکوں میں بھی پابندی ہٹ جائے گی۔ ایئر بلو کو بھی یورپ میں پروازوں کی اجازت مل گئی۔ یورپین ایئر سیفٹی ایجنسی نے 1 جولائی 2020 کو پی آئی اے کے آپریشنز غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیے تھے۔ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے والوں کو سزائیں دلائی جائیں گی، وزیر اعظم کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس بنا دی۔ ٹاسک فورس جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو تقریب انصاف قرار دیا۔ کہا چند ماہ میں وفاق پر چوتھی بار لشکر کشی ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو پارا چنار میں خون ریزی بند کرانے کا خیال نہیں آیا، وفاق پر حملہ کرنے آ گئے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ بیلاروس کے صدر سے ملاقات کر رہا تھا تو کمرے کی کھڑکی سے دھواں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا وزیر اعظم کہاں پھنسا دیا، آپ لا اینڈ آرڈر سنبھالیں۔ دوست ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف اور ان کی ٹیم سب نے مل کر کاوش کی۔ اجلاس میں آرمی چیف عاصم منیر نے دعا کرائی۔ کرسی والے نہیں ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے۔ لگاؤ گورنر راج۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں جرأت ہے، لگاؤ گورنر راج۔ تم ہمت ہے تو گورنر راج لگاؤ، دیکھتے ہیں صوبے میں کیسے رہو گے۔ ہمیں کرسی نہیں عزت چاہیے، غلامی نہیں آزادی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا خیبر پختونخوا اسمبلی سے خطاب۔ کہا بانی پی ٹی آئی ہمیں پرامن رہنے کا کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جائیداد بیچ کر اسلحہ خرید کر نکلیں۔ پنجاب پولیس سے تو کچے کے ڈاکو بھی کنٹرول نہیں ہوتے۔ جیل میں قید لیڈر کی آواز پر عوام نکلے، ریڈ زون کی ویڈیو دکھاؤ، کوئی غلطی سے بھی ریڈ زون نہیں گیا۔ انہوں نے براہ راست مجھے اور بشرا بی بی کو قتل کرنا چاہا۔ کلثوم ہسپتال پھر چائنا چوک پر سنائپرز نے مارنے کی کوشش کی۔ جب سے احتجاج سے واپس آئی ہیں بشرا بی بی، وہ اس ٹائم کسی سے نہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی ہے، نہ اس کو جوائن کیا ہوا ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں، افواہیں ہیں، ان کی ابھی تک کسی سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی احتجاج سے واپس آ کر کسی میٹنگ میں نہیں گئیں۔ ترجمان بشرا بی بی مشال یوسفزئی نے کہا مریم وٹو اپنی بہن کے ساتھ نہیں، میں گراؤنڈ پر ہوں اس لیے درست کہہ رہی ہوں۔ اڈیالہ جیل میں پی ٹی سی ایل لائن ہے۔ بشرا بی بی خود بانی پی ٹی آئی سے سنگ جانی پر دھرنے کا سننا چاہ رہی تھی۔ بشرا بی بی کو پی ٹی آئی رہنماؤں نہیں کہا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے۔ بشرا بی بی کی گاڑی کی ونڈ سکرین پر کیمیکل پھینکا گیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا گیا کہ گاڑی تبدیل کر کے دھرنے والی جگہ پر چلتے ہیں، لیکن مانسہرہ لے گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مشال یوسفزئی کو معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کرپشن کہاں سے آئی؟ جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت ڈی جی آئی صاحب تھے، وہ شواہد لے گئے بی بی کی کرپشن کی، آڈیو ویڈیوز کاغذات وہ فارغ ہو گئے۔ بی بی نے کہانی بنائی اپنی بہن کے ذریعے، جو میں نے بریک کیا آپ کے چینل پہ، کہ جی مجھے زد و کوب کر دیا، مجھے گنڈاپور نے کھینچ کے بٹھایا، میں تو گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی، اب سے بھیجا میں رکھا۔ سی ٹی وی فوٹیج آ گئی جس میں آپ ٹم 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 کر کے گاڑی کے اندر بیٹھ رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پر نہیں، ان کی بیوی پر کرپشن کے الزام لگے۔ بشرا بی بی نے اپنی بہن کے ذریعے حبس بیجا میں رکھنے کی کہانی بنائی۔ پہلے کہا زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا گیا، فوٹیج کے بعد کہانی بنائی گئی کہ گاڑی پر کیمیکل پھینک دیا گیا تھا۔ کہا گیا کہ بشرا بی بی کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا، لیکن فوٹیج سامنے آ گئی۔ بانی کی بہنیں بھی بشرا بی بی سے متعلق بول رہی ہیں، وہ تو غلط نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا اس وقت بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے اور یہ سیاست کر رہے ہیں۔ گورنر راج لگائیں گے تو پی ٹی آئی سیاسی شہید بن جائے گی۔
تحریک انصاف پر پابندی لگتی نظر آ رہی ہے۔ فواد چودھری اور میرے جیسے لوگ پارٹی میں ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ ہمارے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوا، ہم نے سہولت دی۔ جمہوریت کے نام پہ جو انیسنٹ لوگوں پہ شیلنگ ہوئی ہے، ٹیئر گیس چلی ہے، ہم ذمہ داران سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے لیے سزائے موت ہے؟ ہم نے کسی کو تحریک کار یا قاتل لیگ نہیں کہا۔ ذمہ داران بتائیں ہمارے احتجاج کے لیے سزائے موت کیوں؟ تحریک انصاف ایک ذمہ دار جماعت ہے، کسی کو تخریب کار اور قاتل لیگ نہیں کہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بیان، کہا آئندہ کلاہ عمل بانی پی ٹی آئی سے مشاورت سے دوں گا۔ دھرنے میں کسی رہنما کو کنٹینر پر پہنچنے کا نہیں کہا۔ ہمارے ارکان اسمبلی بانی پی ٹی آئی اور نظریے کے ساتھ تھے۔ بشرا بی بی کا کوئی سیاسی کردار نہیں، بشرا بی بی نے خود احتجاج میں شرکت کی حامی بھری۔ پی ٹی آئی الگ اور خیبر پختونخوا حکومت دو الگ چیزیں ہیں۔ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے والے غلط خبریں پھیلاتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں، اس لیے استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر ڈی چوک پہنچنے کا ہدف پورا کیا۔ میں پیدل گھوم پھر رہا تھا، میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی، اپنے سینے پر شیل کھایا۔ چیف جسٹس ڈی چوک فائرنگ کی انکوائری کرائیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا مطالبہ، کہا غیور سیکیورٹی فورسز سے کہوں گا یہ حکومت گرائی جا سکتی ہے، حکومت کی حمایت نہ کریں، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مسٹر شہباز شریف ہوش کے ناخن لیں، یہ سرزمین پختونوں کی ہے، ہماری حکومت ہے، ہر حال میں اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے۔ نگلنے کی کوشش کی تو تمہاری نسلیں پچھتائیں گی۔ واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت۔ ایڈوکیٹ جنرل نے گورنر راج کا نفاذ خارج از امکان قرار دے دیا۔ چیمپئنز ٹرافی پر اجلاس میں پی سی بی ڈٹ گیا، آئی سی سی بے بس، میٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ چیئرمین پی سی بی سے موقف میں تبدیلی پر سوال ہوا، محسن نقوی نے پھر واضح کر دیا جھکیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، ہائیبریڈ ماڈل کسی صورت منظور نہیں۔ یہ بات سن کر بورڈ ارکان میں کھلبلی مچی۔ ذرائع کے مطابق آئی سی سی حکام نے کہا بھارت نے 6 نومبر کو پاکستان جانے سے انکار کیا، ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا تو 23 دن نہ لگاتے، پاکستان اور بھارت کو ساتھ مل کر حل تلاش کرنے کا کہہ دیا، کہا ایسا آپشن تلاش کریں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ پی سی بی دو ٹوک کہہ چکا، بھارت نہیں آیا تو آئندہ آئی سی سی ایونٹس کے لیے ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے۔ آئی سی سی اجلاس صرف 15 منٹ میں ملتوی کر دیا گیا، 1-2 روز میں دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلاء ٹیم کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جیل انتظامیہ نے بتایا ملزم ہماری نہیں، تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل کی سیکیورٹی بھی راولپنڈی پولیس کے پاس ہے۔ ملاقات کے لیے راولپنڈی پولیس افسران اور تفتیشی افسر سے رابطہ کریں۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری کا کہنا ہے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر صوب ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے غیر انسانی سلوک کیا گیا تو پنجاب حکومت اور پولیس ذمہ دار ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت فرد جرم عائد کیے بغیر 3 دسمبر تک ملتوی۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف اٹک ضلع کے 10 تھانوں میں 20 مقدمات درج۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور سمیت مرکزی قائدین اور ممبران اسمبلی نامزد۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا 300 سے زائد ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم۔ 350 سے زائد ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ وفاقی پولیس اور پنجاب پولیس سے مقدمات کی تفصیلات طلب۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقے میں تبدیلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت 4 دسمبر کو ہوگی۔ درخواستیں بیرسٹر گوہر، رکن پاکستان بار اشتیاق احمد نے دائر کی ہیں۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے خلاف درخواستیں پیر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ مختلف بینکوں سے 54 ارب کے قرضے معاف کرانے، پاکستانیوں کے بیرون ملک اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کا کیس اور ملک سے لوٹی گئی دولت واپس لانے کے لیے دائر درخواست کی سماعت منگل کو ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ ان کیسوں کی سماعت کرے گا۔